کس طرح، سونا کس طرح، بازار کس طرح جانا، بازار سے واپس کس طرح آنا، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے۔ کھیتی کس طرح حلال بنے گی، کون سا بزنس اور تجارت حلال ہے، کون سا حرام ہے، کن کن چیزوں کو بیچنا جائز ہے، کن کن چیزوں کو بیچنا حرام ہے، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے۔ آپ کتے بیچ نہیں سکتے، کتے جو ہے کھا نہیں سکتے، آپ کتوں کو خرید نہیں سکتے، آپ کتے کو پال نہیں سکتے، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے۔ یہ چند مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ زندگی بھر مثالیں دیتے جاؤں، قرآن کے احکام پورے نہیں ہوں۔ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، نندا سے بچنا، تکبر اور گھمنڈ سے بچنا، چوری سے بچنا، جوا سستے سے بچنا، زیناکاری سے بچنا، ظلم سے بچنا، سب مل کر زور سے بولو، یہ کون بتلائے گا؟ مدرسے والے۔ یہ دین کا علم جو ہے نا، یہ اندر کی مایا کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ دل زندہ ہوگا نا، چاہے پیسہ نہیں ہوگا، مگر اللہ کی قسم کبھی بھی کوئی آتم ہتیا نہیں کرے گا، کبھی بے چینی نہیں آئے گی زندگی، بے چینی نہیں آئے گی۔ آج کا مسلمان آخری زمانے کا مسلمان ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ آج کا مسلمان جو درخت کے پتوں پہ پانی مار رہا ہے، درخت کی جڑ میں پانی ڈالنا چاہیے۔ درخت کی جڑ میں پانی ڈالو گے تو درخت زندہ رہے گا، پتوں پر پانی ڈالنے سے بے شک بولو زور سے، بے شک بولو، درخت زندہ رہنے والا نہیں۔ آج ہم دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، مدرسے سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے، ہندی میڈیم انگلش میڈیم کے پیچھے مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پتوں پہ پانی مارنا۔ جڑ میں پانی ڈالنے سے درخت زندہ رہے گا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، جڑ میں پانی ڈالنا ہے۔ عورتوں کے لیے سونا چاندی پہننا حلال ہے، مردوں کے لیے چاندی، وہ بھی کتنی مقدار، اس کا بھی احادیث میں ذکر آیا، یہ آپ کو مفتیوں سے پوچھنا ہی مدرسے والے بتلائیں۔ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں، یہ دین علماء بتلائیں۔ بڑے بڑے افسر اور ڈاکٹرز آتم ہتیا اور خودکشی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سورت شہر ہے، ابھی 2-4 سال کا واقعہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے تھے، ان کے ہاتھ نیچے 10 ڈاکٹر کام کرتے، ان کے ہاتھ نیچے ہاسپٹل کا اوپننگ تھا، بہت بڑی ہاسپٹل بنائی، اور انہوں نے سودی بینک سے لون لیا تھا۔ ٹھیکیدار جو تھا بنانے والا، بلڈنگ کا بنانے والا، اس نے بیچ میں بار بار بلڈنگ بنانی بند کر دی، اور ادھر بینک کا سود چڑھتا گیا، بیاج اور انٹرسٹ بڑھتا گیا، اور جس دن اوپننگ تھا اس سے 1 دن پہلے پولیس کی نوٹس آئی کہ آپ کی جو ہے گرفتاری ہوگی۔ تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کل ہاسپٹل کا اوپننگ ہے، پولیس والوں کو یا حکومت کو۔ جیسا لیٹر آیا، صبح میں اوپننگ تھا ہاسپٹل کا، سودی قرض اتنا بڑھ گیا کہ رات کو ہی خود انگریزی گولیاں کھا کے خودکشی کرتا۔ پورا مجمع جواب دو، تاکہ میں گجرات سے آیا ہوں آپ کے مہمان، میں یہ احساس لے کر جاؤں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، مدرسے والوں نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا ہے۔ ایمانداری سے جواب دو، اس ڈاکٹر کے پاس اگر دین کا علم ہوتا تو وہ خودکشی کرتا نہیں کرتا۔ کبھی کسی مسجد کے امام کو، دیکھو پورا مجمع جواب نہیں دے رہا، کبھی کسی مسجد کے امام کو پنکھے سے لٹکتے خودکشی کرتے دیکھا؟ کسی مدرسے کے استاد کو دیکھا؟ کبھی نہیں سنا۔ کسی خانقاہ کے بزرگ کو کبھی نہیں سنو، کبھی نہیں سنو گے۔ یہ اللہ نے دین کے علم میں پاور رکھا ہے، یہ لوگ جڑ میں پانی ڈال رہے ہیں، درخت زندہ ہے ان کا، اور پاورفل زندہ ہے، چاہے ان کو تنخواہیں کم ملتی ہو،
ان کی بیویاں بھی خوش ہیں، ان کے بچے بھی خوش ہیں. ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا اور اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے. یہ مدرسے اسی لیے قائم ہے، یہ مدرسے اس لیے صرف قائم نہیں کہ حافظ قرآن تیار کر جو عالم قرآن، ارے یہ تیار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امت میں جا کر آپ کو دین سمجھا جائے. ایک ایک عالم ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے بندو دین اور دنیا کا فرق سمجھو. اور ہم تو آپ کو کہہ رہے دنیا کا علم بھی سیکھو، مگر دوبارہ زور سے بے شک بولو دین کا علم بھی ضروری چیز ہے. یہ تو میں نے چند مثال دی آپ کو کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے، کس عورت سے نکاح حرام ہے، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے. میں ابھی چھتیس گڑھ گیا تھا تقریباً کورونا سے پہلے. ارے مسلمانوں کیا بتاؤں، اتنی جہالت. ایک بھی امام عالم نہیں تھا پورے شہر میں، ایک بھی نہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسجدوں کے پاس اچھے امام اور عالم نہیں تو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ آرام سے شادیاں کر رہی ہیں، آرام سے. اور ان کو کوئی ڈر بھی نہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کریں، ان کو یہ بھی علم نہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کریں. جیسے آج کل ہو رہا ہے، ماں باپ دینی تعلیم نہیں پڑھاتے جوان لڑکیوں کو، کالج میں یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں جوان لڑکوں کے ساتھ. ہزاروں لڑکیوں نے کالج یونیورسٹیوں اور اس کے ساتھ ساتھ بازاروں میں کام کرنے بھیجتے ہیں، دکانوں پر، فیکٹریوں پر، مولوں پر. ان ہزاروں بچیوں نے ایمان چھوڑ دیا، اس کے ذمہ دار ماں باپ. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، تم چرواہے ہو اپنی اولاد پر. جیسے بکریاں چرانے والا